بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کا ویلاگ ہم عمران ریاض خان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم ایک دو دن لیٹ ہو گئے ہیں، اس پر ہم معذرت کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا جو پہلا انٹرویو آیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ خوشخبری ہے کہ عمران ریاض خان پہلی دفعہ سکرین پہ نظر آئے ہیں۔ جو ان پہ امتحان گزرا، تمام کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کیوں نہیں لائک کرتے؟ لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ عمران ریاض خان جو کہ پاکستان کے سینئر ترین اینکر پرسن، تجزیہ نگار اور پاکستان کے مایہ ناز یوٹیوبر تھے، وہ اچانک سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اغوا ہوئے۔ عمران ریاض خان خود کہتے ہیں کہ جب میں گرفتار ہوا مجھے تو ایسے لگا یہ معمول کی گرفتاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ چند دن کے بعد ریلیز کر دیا جاؤں گا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سفر جو تکلیفوں سے بھرا پڑا ہے، یہ سفر اتنا لمبا ہو جائے گا۔ یہ انٹرویو ان کے اپنے وکیل، ان کے اپنے دوست جو ان کے بھائیوں کی طرح ہیں، میاں اشفاق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے کراس ایگزامینیشن، تو انہوں نے اپنے چینل پر بروڈ کاسٹ کیا ہے، اور اپنے بروڈ کاسٹ پر پہلا انٹرویو جو کیا وہ عمران ریاض خان صاحب کا کیا ہے۔ انہوں نے عمران ریاض خان سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ کو پتا تھا ایسا ہوگا؟ انہوں نے کہا، عمران ریاض نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا میرا سفر اتنا لمبا ہوگا۔ یہ پتا تھا گرفتاری ہو جائے گی، چند دن جیل میں گزاروں گا، یہ پتا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سفر اتنا لمبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امتحان جس کڑے وقت سے اب گزرے یہ کتنا مشکل تھا۔ عمران ریاض خان نے جواب دیا، یہ وقت انتہائی مشکل تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی ان کی آواز میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ بولنے میں ان کو تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے سے عمران ریاض کافی چست اور ہوشیار، اور زبان میں ان کی پہلے سے اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ امتحان انتہائی مشکل تھا۔ جب کوئی اپنا مارتا ہے بہت کم تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی اپنا مارتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی پرایا مارتا ہے، دشمن مارتا ہے تو اس سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں خود سوچتا تھا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میرے نظریات اس ملک کے نظریات کے مطابق ہیں، میں جو بات کرتا ہوں ملک کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اس ملک کے راز نہیں چرائے، میں نے اس ملک کے نظریات سے اختلاف نہیں کیا، میں کوئی دشمن ملک سے نہیں ملا ہوا۔ انہوں نے کہا اصل زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اپنے مارتے ہیں، مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے مارا ہے۔ پھر میاں اشفاق صاحب نے یہ سوال کیا تو تمہیں یاد کس کی آتی تھی؟ ان کا یہ جواب بڑا ہی سننے والا تھا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ کی یاد آتی تھی، کیونکہ جب بھی رب کی یاد، رب کو ہمیں 24 گھنٹے یاد کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے یاد رب کی آئی، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو رب کی طرف سے ہی دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں اس امتحان سے گزار، یا اللہ ہمیں اس امتحان سے کامیاب کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے رب کی یاد آتی تھی، سب سے پہلے جو یاد آئی وہ رب کی آئی۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ قرآن پاک میں سورۃ احزاب ہے جس میں غزوہ خندق کا واقعہ ہے، جس میں انہوں نے جو مفہوم بیان کیا
انہیں کہا کہ رب کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں تمہاری محبت، بندوں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو یاد مجھے رب کی آئی، اللہ کے رسول کے بعد مجھے یاد آئی اپنے باپ کی۔ عمران ریاض نے بتایا کہ میرا باپ ایک ایسا ہے جو کسی صورت بھی گار بیٹھنے والا نہیں تھا۔ عمران ریاض کو یقین تھا کہ میرا باپ کار نہیں بیٹھے گا، جب تک عمران ریاض زندہ یا مردہ مل نہیں جاتا اس کا باپ گار نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے عمران ریاض کے والد عمرے پہ جانے والے تھے، تو کوئی وزنی چیز ان کے پاؤں پہ گری، ان کے پاؤں زخمی تھا جس کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا سکے، تو اس پر ان کا دل بہت افسردہ تھا۔ پھر عمران ریاض خان اغوا ہو گئے۔ انہوں نے کہا میرا والد، مجھے یقین تھا وہ گھر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے اپنی امی جان والدہ مجھے بہت یاد آتی تھی، اس کے بعد مجھے اپنی وائف کی بہت یاد آئی، بچوں کی یاد آئی، کیونکہ وائف ایک ان کی وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی سپورٹ ہے، کس سے حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوتے تھے، وائف نے مجھے نہیں کبھی اکیلا چھوڑا، وائف نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا والدہ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ امتحان، یہ مشکل وقت آئے گا اور اتنا لمبا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امتحان اتنا لمبا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میاں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے زندگی بار یہ سوچا تھا کہ ایک صحافی کے لیے کروڑ دنیا، لاکھوں دنیا دعائیں کرے گی، اور عمرے پہ جا کر نوافل ادا کر کے رو رو کر رب سے دعائیں کریں گے کہ عمران ریاض پلٹ آئے، عمران ریاض صحیح سلامت گھر واپس آ جائے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے کبھی زندگی بار ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا موقع بھی مشکل وقت موقع آئے گا اور عوام کے دلوں میں میں گرج کر جاؤں گا۔ یہ ایک صحافت کے لیے مشکل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ صحافی کے حق میں کچھ آدمی ہوتے ہیں، کچھ طبقہ ان کے خلاف ہوتا ہے، کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے حق میں ہوتا ہے۔ لیکن عمران ریاض نے کے حق میں بہت سی دنیا بولی، پاکستان کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھی، بیرون دنیا سے بھی آوازیں اٹھیں ان کی رہائی کے لیے، ان کو ریلیز کرانے کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے بہت سی آوازیں اٹھیں، جس پر انہوں نے بے قاعدہ شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں کبھی واپس جاؤں گا یا کوئی اور ایسا خیال؟ انہوں نے کہا خیال تو آتا تھا، کہ ایک تو خیال یہ، عمران ریاض نے کہا ایک خیال تو یہ آتا تھا کہ اب بات ختم ہو چکی ہے، اب اس سے واپسی ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے کہا پھر خیال آتا تھا نہیں میں واپس گھر جاؤں گا۔ تو مختلف خیال آتے تھے، کیونکہ 142 دن 142 دن اغوا رہنا، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک دن ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے ساری دنیا مجھے یاد کر رہی ہوگی، میری رہائی کے لیے، میری ریکوری کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے، لیکن جب 100 دن گزر جائے تو یہی یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، میں بھول رہا ہوں عوام کو۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے ہمیشہ یہ یقین تھا کہ عوام میرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحافی تنظیموں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ میاں اشفاق صاحب پوچھتے ہیں کہ صحافی تنظیموں نے آپ کی رہائی کے لیے، آپ کی ریکور کے لیے اتنا کردار ادا نہیں کیا، جس پر عمران ریاض خان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کتنا اس ملک میں آزاد ہے، اور میڈیا کی آزادی کی بات کرنے پر کتنی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ میں کہا میڈیا آج اتنا آزاد نہیں ہے کہ میڈیا جو خبر دیتا ہے وہ خود نہیں بناتا، یہ ان کا ایک رائے ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت خاص بات کی، انہوں نے کہا جب میں ریکور ہو کر ریکوری پر گھر آیا تو میں نے اپنی ٹیم سے ایک آدمی کا پوچھا کہ مجھے کسی کا نام بتاؤ، صرف ایک آدمی کا بتاؤ، رانا ثناء اللہ کے بارے میں، کہ رانا ثناء اللہ نے میری رہائی کے لیے میرے لیے آواز اٹھائی ہے یا نہیں۔
تو عمران ریاض کو بہت عجیب جواب ملا. اس کی ٹیم نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی بلکہ آپ کے خلاف، عمران ریاض کے خلاف پراپرگنڈا میں اہم کردار ادا کیا. انہوں تو عمران ریاض کے خلاف بولتے رہے. میں نے خود سنا ہے رانا ثناء اللہ یہ کہتا تھا کہ عمران ریاض تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے، یہ کوئی صحافی نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا آدمی ہے. انہوں نے کہا جس چیز نے مجھے مایوس کیا، جس چیز نے میرا دل توڑا، وہ صرف رانا ثناء اللہ تھا. کیونکہ جب رانا ثناء اللہ پر ایک کیس بنا تھا تو عمران ریاض نے ان کے لیے بہت آواز بلند کی تھی. حالانکہ اس وقت عمران ریاض خود کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت دباؤ تھا، لیکن میں پھر بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح تم نے رانا ثناء اللہ پر کیس بنایا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر رانا ثناء اللہ ان کے ڈرائنگ روم میں، ان کے آفس میں آ کر انہوں نے عمران ریاض کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑی بات کی تھی. تو عمران ریاض نے کہا میں آتے ہی یہ کہا تھا کہ بتاؤ رانا ثناء اللہ نے میرے لیے کچھ کیا یا نہیں. تو ٹیم نے بہت عجیب جواب دیا کہ رانا ثناء اللہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، حالانکہ وہ وزیر داخلہ تھا. آپ کی اغواکاری سے انتہائی بالکل وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا تھا، تمہاری رہائی اور ریکوری پر بالکل اپنے آپ کو لا علم اس نے رکھا اور اپنے تمہارے خلاف پراپرگنڈے میں اہم کردار ادا کرتا رہا. اس یہ بات نے عمران ریاض کو بہت مایوس کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میاں اشفاق کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن اور پاکستان کی عوام اور صحافی، باقی تمام ایم این ایز، اپوزیشن، حکومت، عالمی دنیا، اوورسیز پاکستانی تمام نے عمران ریاض کی رہائی کے لیے دعائیں کی. جتنا ہو سکا کردار ادا کیا. جو حکومت میں تھے انہوں نے کیا، جو اپوزیشن میں تھے انہوں نے کیا، باقی جو عالمی تنظیمیں ہیں، جو فریڈم آف ایکسپریشن والی تنظیمیں ہیں، جو فریڈم آف سپیچ والی تنظیمیں ہیں، انہوں نے آپ کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا. میاں اشفاق کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں ایسے ہزاروں وائسز میسج موجود ہیں جہاں عوام نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کی رہائی کے لیے دعائیں کی. تو عمران ریاض خان نے تمام کا شکریہ ادا کیا اور مزید عمران ریاض نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے، قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے. اور انہوں نے کہا تو جو پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کہا جو جس حد تک پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اگر کسی اور جماعت کی اب باری آئی تو بہت کم سخت ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے تمام صحافیوں نے آواز اٹھائی کیونکہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا یہ طریقہ بالکل نامناسب تھا. اگر انہوں نے کوئی کسی ادارے یا کوئی بھی غلط بات کی ہے جو قانون کے منافی ہے تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے ان کو قانون کے مطابق اریسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا. اور عمران ریاض خود کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو غائب کر دیا جائے، کسی کو ٹارچر کیا جائے، کسی کو مار دیا جائے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر کوئی صحافی زیادہ بولتا ہے یا کوئی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے اوپر قانون کے مطابق اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو سزا دی جائے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک کو مار دیا جائے، ایک کو ٹارچر کیا جائے، ایک کو گولی مار دی جائے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں عمران ریاض سے ہزاروں اختلاف ہو لیکن قانون کے مطابق ہونا چاہیے. قانون کے مطابق قانون کے منافی کسی چیز کی بھی حمایت نہیں کی جائے گی. حمایت کی جائے گی تو قانون کی حمایت کی جائے گی. ہمیشہ قانون کو فالو کیا جائے گا. پاکستان کے آئین جو سپریم چیز ہے اس سپریم آئین کو ہی فالو کیا جائے گا. عمران ریاض کو کی رہائی کی ڈھیر مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، نہ کہ پی ٹی آئی کے لیے. حق کے لیے آواز اٹھائیں، وہ حق کی آواز صرف ٹی ایل پی ہے. عمران ریاض کو ہم ٹی ایل پی میں جوائننگ کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ آؤ ٹی ایل پی کا ساتھ دو. آج تمہارے اوپر ظلم ہوا، تمہیں پتہ چلا ظلم کی تعریف کیا ہے.
اور جو ظلم مولانا خادم حسین رضوی صاحب پہ ہوا، جو ظلم ٹی ایل پی کی کارکنان پہ ہوا، اور جو ظلم سعد رضوی صاحب پہ ہوا، تمہیں ظلم کا پتہ چلا ظلم کیا چیز ہے، آؤ ان کا ساتھ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا چیز ہوتی ہے، اور حق کے لیے قربانی دینا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور عمران ریاض کے حوالے سے یہ آج کا ویلاگ تھا، اور ہم مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ خدا حافظ۔